الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعصهما فإنه قد غوى وإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس پر رزق تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے، مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پیدر پہ کوٹ کوٹ کر ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ یہ سورہ الفجر کی آیات، ان میں اللہ تعالیٰ انسان کی دونوں کیفیتوں کو بیان کرتا ہے کہ اس کا دل کتنا چھوٹا ہے۔ جب خداوند عالم نعمتوں سے نوازتا ہے تو پھر تو کہتا اللہ نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب اس کے رزق میں تنگی آتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔
یہ کیفیت انسان میں کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ انسان جب مادہ پرستانہ نظریہ رکھنے لگے، میٹیریلسٹ ہو جائے، ہر چیز کو پیسے کے حساب سے ہی جانچنے اور تولنے لگے، اور یہی سمجھے کہ دنیا کا مال و دولت اور جاہ و اقتدار مل جانے کو عزت سمجھتا ہے، یہ چیزیں نہ ملیں تو اس کو ذلت سمجھتا ہے۔ اسے یہ سمجھ نہیں ہے انسان کو کہ حقیقت میں جس کو مال و دولت دیا جاتا ہے یہ بھی آزمائش کے لیے ہے، یہ اس کا ٹیسٹ ہے۔ کسی کو اقتدار اور حکومت دیا جاتا ہے تو یہ بھی اس کا ٹیسٹ ہے اور امتحان۔ کسی کو غریبی اور مفلسی میں مبتلا کیا جاتا ہے تو یہ اس کا ٹیسٹ ہے۔ ہر آدمی اس دنیا میں اپنے امتحان کا پرچہ جو ہے وہ حل کر رہا ہے، جس بھی سطح میں وہ زندگی گزار رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک دم یہ باتیں ذکر کرنے کے بعد کہ تم لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہو، مسکین کو کھانا کھلانے تک، یہ کیوں پیدا ہوتی ہیں لالچ اور حرص کی باتیں، اور دوسروں کے لیے ذرا بھی کوئی قربانی اور ایثار کا جذبہ نہ پیدا ہونا۔ اور یہ کیفیت آج اکثر مسلمانوں میں پائی جاتی ہے۔ دنیا داروں کی طرح ہی سوچتے ہیں۔ بڑے ہی کم لوگ ہوں گے جو اپنی ذات کی طرح دوسروں کا بھی خیال رکھنے والے ہیں۔ کتنے اپنے رشتہ داروں میں حقدار ہوں گے، بہن بھائیوں میں حقدار ہوں گے، عزیز و اقارب میں حقدار ہوں گے، دوست احباب اور محلے میں کتنے حقدار ہوں گے۔ کبھی انسان نے اپنی ذات کی طرح ان کے بارے میں نہیں سوچا کہ آج میرے بچے اگر عید کے روز نئے کپڑے پہن رہے ہیں، نئے جوتے پہن رہے ہیں، تو کیا ہمسائے کے غریب آدمی کے بچے بھی یہ کپڑے ان کو بھی نصیب ہوئے ہیں، یہ جوتے ان کو بھی نصیب ہوئے ہیں یا نہیں؟ بس اپنی ذات کی فکر اور برتری کہ ہمسایوں پر میرا اور میرے بچوں کا ایک روب ہو کہ میں زیادہ مالدار ہوں، میرے بچے زیادہ خوبصورت لباس میں نظر آئیں، وہ زیادہ مالدار محسوس ہوں۔ یہی آدمی کو جو ہے چیز دنیا کی ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ہوس نے اس کو مار ڈالا ہے اور ذلیل و خوار کیا ہوا ہے۔ یتیم کا مال، یتیم سے کوئی حسن سلوک کرنے کو تیار نہیں ہے، اور یتیموں کا حشر آپ اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ لوگ ان کو کوئی منہ نہیں لگانے کو تیار۔ کوئی بچہ ہو یا بچی ہو، اس پہ اپنے بچے کی طرح ترس کھانے کے لیے تیار نہیں۔ مسکینوں کو، ضرورت مندوں کو، حاجت مندوں کو ان کی تکلیفیں اور ضروریات کو پیش نظر رکھ کے، خلفاء راشدین کا تو عالم یہ تھا کہ وہ حقداروں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے رات کی تاریکیوں میں اور اندھیروں میں ان کی ضروریات جا کے پوری کرتے۔ اور ہمارا جہاں تک بس چلتا ہے، جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، کم از کم اتنی سطح تک تو ہم ان اوصاف کو اپنانے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی کے ذہن میں شیطان نے دنیا اتنی زیادہ خوبصورت بنا دی ہے کہ خواہشیں یہی ہے کہ ساری دولت دنیا کی سمٹ کے میرے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے، ساری دنیا کی پراپرٹی میرے حصے میں آ جائے۔ یہ دنیا، اس کی حقیقت تو ایسے ہے، کہتے ہیں کسی بادشاہ نے اعلان کیا کہ کوئی آدمی اگر زمین چاہتا ہے تو میرے پاس آئے، جتنی وہ دوڑ لگا کے زمین پر مجھے دکھا دے گا اتنی زمین اس کو دے دی جائے گی۔ ایک آدمی آتا ہے لالچوں کا مارا ہوا حریص، وہ دوڑتا ہے، اور اس نے شرط بھی یہ لگائی تھی کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے یہاں واپس بھی آنا ہے۔ اب وہ آدمی حریص وہ دوڑتا ہے، 1 میل دوڑتا ہے، 2 میل دوڑتا ہے، دوڑتا ہی چلا جا رہا ہے کہ اور حاصل کر لوں، اور حاصل کر لوں، اور اس طرف توجہ ہی نہیں گئی کہ یہ سورج بھی غروب ہو گیا تو مجھے تو بھئی کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ شرط اس نے یہ لگائی ہوئی۔
اور وہی ہوا کہ سورج غروب ہونے کے جب قریب ہوا پھر وہاں سے واپس دوڑنا شروع کیا۔ اب جتنا ٹائم خدا کے بندے تو نے جانے کے لیے صرف کیا ہے کہ اتنی زمین میرے قبضے میں آ جائے، اتنا واپس آنے کے لیے بھی ٹائم کا خیال رکھ۔ کوئی خیال نہیں رکھا، راستے میں سورج ڈوب گیا، تھک ہار کے گر پڑا، اور بادشاہ نے کہا دیکھو میں نے تو اس کو آفر دی تھی کہ یہ ساری زمین جہاں تک دوڑ سکے گا مغرب سے پہلے واپس آ جائے، اس کو مل جائے گی۔ اس لالچی انسان نے کوئی 1 میل کوئی 2 میل پر صبر کر لیا ہوتا تو وہ اس کو مل جاتی، اب اس کو ذرا بھی نہیں ملی، 1 فٹ بھی نہیں ملی۔ تو یہی کیفیت ہماری اس دنیا کی ہے۔ ہم جو دنیا کی خاطر دوڑ لگا رہے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ سورج پہلے ہی غروب ہو جائے گا منزل پہ پہنچنے سے پہلے، اور سارا کچھ کیا کرایا اور جمع کیا ہوا سارا یہی کا یہی رہ جائے گا۔ اس لیے ہمیں عقل مندی سے کام لینا چاہیے، وہ کام کریں جو ہمیں اس دنیا میں اور آخرت دونوں جہانوں میں کام آنے والا۔ اور پھر اللہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ مال کی محبت نے تمہیں مار ڈالا ہے، جبکہ ایک دن آنے والا ہے زمین جو ہے یہ ریزہ ریزہ کر دی جائے، ریت بنا دی جائے۔ یعنی یہ نہ سمجھو کہ جو کچھ تم کر رہے یتیموں سے بد سلوکی کر رہے ہو، مسکینوں کا احساس نہیں کر رہے، اور لوگ اپنے وراثتوں میں دوسروں کے حق مار رہے ہو، یہ کام کرتے ہوئے یہ نہ سمجھو کہ اسی طرح ہی نظام چلتا رہے گا، بلکہ ایک دن آنے والا ہے سب کچھ تباہ و برباد ہوگا، اور تمہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے ان عملوں کا حساب دینا پڑے گا۔ نہ یہ زمین رہے گی نہ یہ آسمان رہیں گے، سب کچھ تباہ و برباد ہوگا، وہاں تو صرف اللہ کے سامنے انسان کھڑا ہوا اپنا حساب پیش کر رہا ہو۔ اس لیے اس دنیا کی فکر کی جائے جدھر ہماری زندگی کا سفر جاری ہے، یہ رکنے کا نہیں۔ اور دوسری طرف جن لوگوں نے اس دین کو سمجھا تھا ان کی زندگی کی کیفیت دیکھیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، مردوں نے تو جو کارنامے انجام دیے، صحابی خواتین نے بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے اسلام کی خاطر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت افزائی کے لیے اور آپ کے مدافعت کے لیے۔ ایک صحابی عورت بڑی مشہور ام عمارہ رضی اللہ عنہا ہے، اس کا نام نصیبہ یا نصیبہ سین سے ہے، لیکن زیادہ مشہور ام عمارہ ہے۔ اتنی دلیر اور اتنی بہادر اور اتنی دین کے لیے قربانیاں دینے والی کہ اس کے بیٹے کو مسلمہ کذاب جھوٹے نبی نے پکڑ کر جسم کا ایک ایک جوڑ کاٹا تھا، اور ہر جوڑ کو کاٹنے کے بعد کہتا تھا کیا میں خدا کا پیغمبر ہوں یا نہیں؟ تو وہ ام عمارہ کا عظیم الشان بیٹا جواب دیتا تھا کہ مجھے آپ کی یہ بات سنائی نہیں دیتی۔ اندازہ لگائیے، یعنی جان بوجھ کر سوئی بھی جسم کے اندر چبوانا کتنا مشکل نظر آتا ہے، لیکن انگلیاں کٹ رہی ہیں، پنجے کٹ رہے ہیں، ایک ایک جوڑ اس خبیث نے کاٹا، اور ساتھ یہ پوچھتا رہا کہ مجھے نبی مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ جب وہ کہتا رسول اللہ کو نبی مانتے ہو تو وہ فوراً کہتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب وہ اپنی بات کرتا کہ میں بھی نبی ہوں، کہتا کہ مجھے تیری بات سنائی۔ اس طرح سے شہید ہوا ہے۔ تو ام عمارہ اس ماں کو جب پتا چلا تو ماں نے خدا کے سامنے سجدہ شکر کیا کہ یا اللہ میرا بیٹا تیری راہ میں قربان ہوا، تم نے اس کی شہادت قبول کی ہے، مجھے اس پر فخر ہے۔ وہ شکر بجا لاتی۔ شاہدت ام عمارہ لیلۃ العقبہ، وہ عظیم الشان عورت ہے جو لیلہ عقبہ میں مدینہ کے وہ لوگ جو چھپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے تھے مکے کی گھاٹی میں ایک پہاڑ کی چوٹی میں، ان مردوں میں یہ عورت ام عمارہ بھی شامل تھی۔ وہ شاہدت احدن،
اس نے جنگ احد میں بھی شرکت کی ہے، والحدیبیہ و یوم حنین و یوم الیمامہ، جنگ حدیبیہ، حنین اور مسلمہ کذاب کی جو جنگ یمامہ میں ہوئی وہاں بھی یہ پہنچی۔ وجاہدت، بڑا جہاد کیا اس عورت نے، وفعلت الافاعیل، بڑے کارنامے انجام دیے، اور کافی احادیث ان سے ذکر کی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملتفت یوم الاحد یمینا و شمالا الا واراہا تقاتل دونی، جنگ احد میں جب گھمسان کی جنگ ہوئی تو میں اپنے دائیں بائیں صرف اسی عورت کو دیکھتا تھا جو دوڑ دوڑ کے میرا دفاع کر رہی تھی۔ اس لیے اس عورت کو یہ بھی نام تاریخ اسلام نے دیا کہ یہ ام عمارہ امرات الاحد، یعنی جنگ احد کی عظیم الشان عورت، خرجت تسقی، جہادوں میں جا کے پانی پلاتی مجاہدوں کو، اور اس کے پاس پانی کے مشکیزیں ہوتے اٹھائے پھرتی۔ جنگ احد میں اس بیچاری کو 12 زخم آئے تھے بڑے۔ قالت ام عمارہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لمقام و نصیب اليوم خیر من مقام فلان و فلان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نصیبہ عورت کا آج مقام فلاں فلاں آدمی سے بہتر ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے آج وہ سب اس سے پیچھے رہ گئے۔ کانت تراہا یومئذ تقاتل اشد القتال، شدید لڑائی کے اندر وہ شامل ہوتی تھی۔ وَإِنَّهَا لَحَاجِزَةٌ ثَوْبَهَا عَلَى وَسْطِهَا حَتَّى جُرِحَتْ، اور اپنے کپڑے پوری طرح سے باندھ کر کمر سے نکلتی تھی۔ اور ثم وَكَانَتْ تَقُولُ إِنِّي لَأَنظُرُ إِلَىٰ ابْنِ قَامِعَةٍ، ایک دشمن اسلام کہتی ہے کہ بڑا مسلمانوں کو قتل کر رہا تھا، میں اسے دیکھ رہی تھی۔ وَهُوَ يَضْرِبُهَا عَلَىٰ عَاتِقِهَا، بالآخر اس نے بھی آ کے میرے کندھے پر وار کیا۔ وَكَانَ أَعْظَمُ جَرَاحَهَا، اور یہ میرے سارے زخموں سے زیادہ بڑا زخم تھا۔ فَدَاوَتْهُ سَنَةً، پورا سال اس کا علاج کرتے رہی، اتنا بڑا زخم تھا۔ ثُمَّ نَادَى مُنَادِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ حَمْرَاءِ الْأَسَدِ، اس کے بعد پھر ایک اور غزوہ، ایک اور معرکہ پیش آیا حمراء الاسد کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے منادی نے اعلان کیا فشدت علیہا ثیابہا، اس عورت نے اسی طرح سے اپنے کپڑے تیار کر کے باندھ لیے۔ فمستطاعت من نزف الدم، لیکن خون اتنا جسم سے بہہ چکا تھا کہ وہ طاقت نہیں رکھتی تھی کہ چل سکے، لیکن تیار ہو کے بیٹھ گئی۔ جب جسم نے ساتھ نہیں دیا تو پھر بے باس ہو کے بیٹھ گئی۔ قالت ام عمارہ انکشفت الناس عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جنگ احد کے دن مسلمان نبی علیہ السلام سے پیچھے ہٹ گئے تھے، ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، افراتفری پڑ گئی۔ فما باقی الا فی نفیر ما یتمون عشرہ، تھوڑے سے ہی آدمی حضور کے ارد گرد رہ گئے تھے، زیادہ سے زیادہ وہ 10 ہوں گے۔ وَأَنَا وَإِبْنَایَ وَزَوْجِی بَیْنَ یَدَیَ، لیکن یہ خاتون عظیم الشان فرماتی رضی اللہ عنہ کہ میں، میرے دونوں بیٹے اور میرا خاوند، ہم نبی علیہ السلام کے سامنے ہی کھڑے رہے آپ کا دفاع کرنے کے لیے، ہم نہیں پیچھے ہٹے۔ نَصُبُّن، ہم آپ کی طرف سے دفاع کر رہے، تیر آ رہے تھے، نیزے آ رہے تھے، ان کو روک رہے تھے۔ وَالنَّاسِ يَمُرُّونَ بِهِ مُنْهَزِمِينَ، لوگ شکست کھائے ہوئے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں۔ وَرَآنِي وَلَا تَرْسَ مَعِي، نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ تیر آ رہے ہیں، نیزے آ رہے ہیں، اور اس عورت کے پاس ڈھال بھی نہیں ہے جس کے ساتھ یہ روکے۔ فرآ رجلا مولیا ومعہ ترس، ایک آدمی کو بھاگتے ہوئے حضور نے دیکھا، اس کے پاس ڈھال تھی۔ فقال الق ترسک الی من یقاتل، آپ نے فرمایا کہ تو اگر اس سے کام نہیں لیتا کسی اور کو یہ دے دے، پھینک دے اس کو تاکہ کسی اور کے کام آئے۔ فالقاہ فاخذت، کہتی ہے کہ اس نے جب وہ ڈھال پھینکی ہے میں نے پکڑ لی۔ فجعلت اطرس بہ الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
फिर मैं ढाल लेके नबी अलैहि सलाम के सामने खड़ी हो गई ताकि कोई तीर आए तो ढाल पे लगे हुजूर तक न पहुंचे। वइन्नमा फ़अला बिनल अफ़ाइल अस्हाबुल खैल, घुड़सवारों ने दरअसल हमें नुकसान पहुंचाया था। लौ कानू रज्जाला मिसलना असबनाहुम, काश कभी वो भी पैदल होते, घोड़ों पर सवार ना होते तो हम उनकी पूरी तरह खबर लेते। देखिए ये एक औरत के कारनामे, उसके एहसासात जो मर्दों से, बेशुमार मर्दों से बड़े। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, नज़र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला जुरह उम्मी अला आतिक़िहा। उम्मी उमारा का बेटा कहता है कि एक दफ़ा नबी अलैहि सलाम ने मेरी माँ के कंधे वाले ज़ख्म को जब देखा, फ़क़ाला इस्ब उम्मक, मुझे कहा कि बेटे अपनी माँ के इस ज़ख्म पे पट्टी बांधो और साथ दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफ़क़ाई फिल जन्नह। हालत जंग में खड़े हैं और नबी अलैहि सलाम ये दुआ करते हैं, या अल्लाह इस ख़ानदान को जन्नत में मेरे साथ करना। ये मेरी खातिर, मेरी जान बचाने के लिए, मुझे कोई दुश्मन नुकसान ना पहुंचाए, ये अपनी जानों की परवाह नहीं कर रहे हैं। रोई अबू बकर जराहत उम्मे उमारा का जख्म एक बार हजरत अबू बकर को दिखाया गया। वावा खलीफा, उस वक्त वो खलीफा यातिहा यसअलुहा अन्हा। हजरत अबू बकर फिर मुसलसल उसके घर जाके उसकी खैरियत दरियाफ्त करते रहे जब तक वो जिंदा रहे। ओती उमर बिन खत्ताब बिमरूतिन फीहा मिर्त जय्यद, हजरत उमर का दौरे खिलाफत आया तो उनके पास बड़ी बड़ी कीमती चादरें माले गनीमत में आईं। जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत और कीमती चादर थी वो निकाल के पूछते हैं हज़रत उमर के, ये बताओ कि ये चादर मैं किसको दूंगा। सहाबा ने गैस किया कि हज़रत फातिमा को दोगे, फलां को दोगे। फातिमा तो खैर उस ज़माने में नहीं थी, तो खैर किसी को ख्याल ही नहीं था कि उम्मे उमारा जो है उसकी तरफ हज़रत उमर का ध्यान। बिलाखिर फ़बअसा बिही इला उम्मे उमर, हज़रत उमर ने उम्मे उमारा के पास वो चादर भेज दी कि ये तेरे लिए गिफ्ट है। ये उसकी हौसला अफजाई, इज्जत अफजाई। हजरात, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल बड़ी खूबसूरत दी। अल मुमिनु कन नहला ताकुलु तीबन व तदउ तीबन व इज़ा वक़अत अला उदिन लम तुक्सिर। मोमिन की मिसाल शहद की मक्खी की तरह होती है। वो पाकीज़ा खाती है और पाकीज़ा ही चीज़ मुहैया करती है, और जब वो किसी शाख पर बैठती है तो उसे तोड़ती नहीं। फन्नहला ला तुहिस्सु बिहा ज़हरा अबदन। शहद की मक्खी जो है ये फूल पर बैठती है लेकिन फूल को भी एहसास नहीं होने देती। वहिया तलअकुर रहीक बेहुदूइन, और वो फूल से रस चूसती है नरमी के साथ और उसे पता भी नहीं चलता। वतनालु मतलूबुहा बिरिफ़्क़िन, और अपने मकसद तक पहुंचती है तो बड़ी नरमी के साथ। इसके मुकाबले में वालउस्फूर अला ग़ाल्लति जिस्मिही युख़बिरु अन्नास बिनुज़ूलिही अला सनाबिल, चिड़िया जो है ये उसके मुकाबले में जिस्मन कमज़ोर भी है और ये ऐसा परिंदा है, जो ही ये किसी शाख पे बैठेगी फ़ाइज़ा अराद नुज़ूल साक़ता सुक़ूतन बवासा बवासा, तो उड़ते उड़ते एकदम गिर पड़ती है शाख पर, और शाख बाज़ शाखें ऐसी होती हैं कि जो उसका वज़न सहार नहीं सकती। जब वो टहनी नीचे को जाती है फिर उड़ती है। तो ये उसकी बेवकूफ़ी की दलील है कि तू अपने आप को एकदम दूसरे पे गिराना। फिर ये है कि कम से कम इतना गौर कर ले कि ये शाख यानी सिट्टा जो होता है गंदम का, उस पर भी बैठने की कोशिश करती है, जबकि गंदम का जो नाली होती है वो इतनी मजबूत होती नहीं कि उस पर वो बैठ सके। तो इस तरह से समझाने वालों ने ये बात बताई है कि मुसलमान को और मोमिन को
اتنا نرم مزاج اور اتنا حسن اخلاق کا مالک ہونا چاہیے کہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، دوسروں کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ امام احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا تھا متى الراحہ، امام صاحب راحت اور سکون کب نصیب ہوگا؟ آج ہم بھی ترس رہے ہیں، سارا پاکستان ایک آگ میں جل رہا ہے اور دشمن پوری طرح اسے ختم کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، ہم یہاں بیٹھے پریشان ہیں کہ ہمارے اس آشیانے کا کیا بنے گا۔ امام سے پوچھا گیا متى الراحہ، راحت اور سکون کب نصیب ہوگا؟ قال اذا وضعت قدمك في الجنہ ارتحت، جب تو جنت کے اندر پاؤں رکھ لے گا پھر تو راحت پائے گا۔ یہ سوچے کہ اس سے پہلے تجھے راحت مل جائے، یہ ناممکن ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو، قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، مشقت ہی مشقت، ماں کے پیٹ سے لے کر جنم تک اور جنم سے بچپن، جوانی، بڑھاپے تک کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے جہاں پر انسان مشقت کے اندر نہ ہو۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے بادشاہ اور ڈکٹیٹر بھی جو ہیں وہ بھی سکون اور امن کی زندگی نہیں گزارتے، ان کو بھی ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ ہماری فوجیں ہماری بغاوت نہ کر دیں، ہمارا تختہ نہ الٹ دیا جائے۔ قارون جیسے خزانے جن لوگوں کے پاس دولت ہے وہ بھی بے چین زندگی گزارتے ہیں، ہر وقت پریشانی ہے کہ یہ دولت کہیں سے کوئی چور یا ڈاکو نہ لے جائے، کہیں اس پہ اور قبضہ نہ کر لے۔ تو اس لیے یہاں اس دنیا میں کسی قسم کا بھی سکون آدمی کو نہیں مل سکتا ہے، اگر مل سکتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا میں مل سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ممکن ہے ہاں وہ وقت آنے والا ہے کہ تم پر تمام قومیں یوں ٹوٹ پڑے گی جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ شدید بھوک لگی ہو تو آدمی کا پھر ہاتھ نہیں رکتا، تو تیزی کے ساتھ کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی کیفیت مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے پوری دنیا کے کافروں کی ہو جائے گی، اور تمہاری حیثیت کا غصہ سیل، جیسے سیلاب کا پانی بہتا ہے اور اس کے اوپر جھاگ اور تنکے وغیرہ جو ہے بہائے لیے جاتا ہوتا ہے، تمہاری کیفیت اس جھاگ کی طرح ہو جائے۔ اور یہ کیوں ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ آپ کے اندر وہن، پست ہمتی پیدا ہو جائے گی۔ اور پست ہمتی کیوں آئے گی؟ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے گھبراہٹ، موت سے نفرت، ان دو چیزوں کی وجہ سے آپ لوگ دنیا میں مار کھا جائیں گے۔ اور جتنا ہمارے ذہنوں کے اوپر مسائل کا انبار، ہمارے اعصاب تڑکنے لگتے ہیں، اتنے زیادہ مسائل کے اندر اپنے آپ کو ہم گھرا ہوا پاتے ہیں۔ یقین مانیے آپ لوگوں نے بھی بچپن گزارا ہوگا، ہمارے بڑوں نے بھی بچپن میں جو غربتوں کے نظارے دیکھے ہوں گے۔ کبھی کسی نے سوچا تھا بچپن میں اور غریبی میں کہ کوئی خودکشی کرے گا؟ آج جو یہ خودکشی ہو رہی ہے، کہتے جی وہ فلاں تو یہ مسائل تھے جی، معاشی مسائل کی وجہ سے اس کو خودکشی کر۔ معاشی مسائل نہیں ہیں، ہم نے دنیا کو اپنے ذہن پہ سوار کر دیا، یہ بھوت ہمارے ذہنوں پہ سوار ہو گیا۔ یعنی صحابہ کرام نماز پڑھتے ہیں تو ایک صحابی بڑی جلدی سے نکل جاتا ہے، وہ ذکر اذکار بھی نہیں کرتا، بعد میں لوگ اس کو پوچھتے ہیں کہ تو اتنا تیزی سے نکلتا ہے، کیا بات ہے، تو ذکر اذکار بھی نہیں کرتا؟ کہتا ہے دراصل میں یہ چادر پہن کے جو نماز پڑھتا ہوں، میرے پاس اور میری بیوی کے پاس ایک ہی یہ چادر ہے، میں فوری طور پر جا کے ان ٹائم اپنی بیوی کو چادر دیتا ہوں تاکہ وہ بھی وقت پر نماز ادا کرے۔ اس سے بھی بڑی غربت ہے جس کی وجہ سے خودکشیاں کی جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے ہم اتنے بیمار ہو گئے ہیں ذہنی طور پر اس دنیا کے پیچھے، اتنے بیمار ہو گئے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکیم انسانیت بھی ہے، آپ نے ہمارا علاج بتا دیا۔
کہ یہ ساری بیماریاں تمہیں کیوں لگیں گی؟ دنیا کی محبت کی وجہ سے، موت سے نفرت کی وجہ سے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں آپ اپنے دل سے نکال دیں تو آج ہی آپ کے سارے مسائل جو ہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں، بجائے اس کے کہ کوئی فوت ہوتا ہے تو یہ سوچیں کہ اسی کا وقت آیا تھا۔ حقیقت یہ کبھی دامن میں جھانک کے یہ سوچیں یہ وقت مجھ پہ بھی آنے والا ہے۔ اور جب آدمی اپنی موت، دوسروں کی نہیں، اپنی موت، اپنی قبر کے بارے میں زیادہ غور و فکر کرے گا، اس کو دنیا کے سارے تردد جو ہے وہ ہلکے نظر آئیں گے۔ جب دنیا سے موت کا تصور دھندلا ہوتا ہے، قبر کا تصور مدھم پڑتا ہے، پھر آدمی جو ہے اس دنیا کے اندر اتنا مگن ہوتا ہے جیسی کہ حالت ہماری ہو چکی ہے۔ اس لیے اپنی اصلاح کی خاطر دیکھیے پاکستان ہو، عراق ہو، جو بھی ہمارے مسلمان ملکوں کے ساتھ ہو رہا ہے، حکمران کر رہے ہیں یا قومیں کر رہی ہیں ہماری، علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ فردن جب تک ہم درست نہیں ہوتے، صرف خواہشات ہی رکھیں کہ ہمارے حکمران ولی اللہ ہو جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اور ان بدقماش حکمرانوں کی وجہ سے ساری مسلمان امت جو ہے وہ خمیازہ بھگت رہی ہے۔ ساری دنیا، کوئی بادشاہ ہے، کوئی ڈکٹیٹر ہے، کوئی نام نہاد جمہوریت لیے ہوئے ہیں، ان میں ایک بھی انسان کا بچہ نہیں ہے اور ایک بھی ان میں سے مسلمان کا بچہ ہے۔ ان ذلیلوں نے ساری امت کو ذلیل کر کے رکھا، اپنے اقتدار کی حفاظت، ہر وقت اسی کی فکر، اور ہم ہیں کہ سارا کچھ ان پہ ڈال کے، جیسے مذہبی معاملات سارے مولوی پہ ڈال کے ہم بے فکرے رہتے ہیں، اسی طرح سیاسی اقتدار ان بدماش اور بدکار اور دنیا دار لوگوں کے حوالے کر کے ہم جو ہیں بے نیاز ہو کے بیٹھے ہوئے کہ یہ ہماری تقدیر سنوار دیں گے، یہ ممکن نہیں۔ اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے، اپنے گھر کی اصلاح کرے، اپنے ماحول کی اصلاح کرے، اور پلٹ کے اسی طرف آئے جس طرف صحابہ کرام چلتے تھے۔ ہماری تو حقیقت میں کامیابی کا راستہ وہی، یہ ترقیاں دنیا کی، یہ ماڈرنزم، یہ جدیدیت، اس سب نے دیکھیے انسانیت کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا۔ جتنا مال اور دولت ایٹم بم بنانے پر اور جنگی سامان تیار کرنے پر خرچ ہوتا ہے، اتنا مال و دولت اگر یہ انسانیت کی فلاح کے لیے لگا دے، دنیا میں کوئی غریب نہیں رہ سکتا، ہر انسان خوشحال زندگی گزار سکتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے اور انسانیت کے علمبردار وہ انسانیت کو اپنا غلام سمجھ کر ان پہ بادشاہی کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے مسلمان حکمرانوں کی اور مسلمانوں کی سوچ ہی اتنی تھکی ہوئی ہے، وہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے کہ دنیا میں یہ بھی کام کرنے کا نہیں جی نہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا کھانا خراب اگر سیاست میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا، تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی نظر نہیں آتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف لوٹا مسلح اٹھا کے چلتے پھرتے رہتے تھے اور ان کو کام ہی کوئی نہیں تھا۔ آپ نے اس دنیا میں بہترین نظام حکومت مدینہ کی اسٹیٹ میں چلا کے دکھایا، اور ان کے بعد خلفاء راشدین نے چلا کے دکھایا، اور یہ بنانا اور چلانا مسلمانوں پر ہمیشہ فرض رہا ہے، لیکن مسلمانوں کو بس وہ حشیش پلا دی گئی بقول اقبال کے کہ اس طرف توجہ ہی نہ کرے، تسبیحاں پکڑا دو اور بیٹھے ذکر اللہ کا کرتے رہے، اللہ کرتے رہے۔ ان گندے لوگوں سے اقتدار کو صاف کرنا بھی یہ نبوت کا مشن تھا۔ نبی دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ بدکاروں سے اقتدار اور حکومت چھین کر خدا سے ڈرنے والوں کے ہاتھ میں یہ دی جائے۔ اسی لیے جو خدا سے ڈرنے والے اور اسلام کو سمجھنے والے لوگ تھے، انہوں نے دنیا میں عمل کر کے دکھایا۔ کیسی زندگی گزاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟
जबकि सब कुछ आपके पास था, आप हुक्मरान थे, सारी दौलत आपके पास आती थी, अपने हाथों से तकसीम करके खाली हाथ घर में चले जाते, हत्ता के दुनिया से रुखसत होते हुए अपनी औलाद को क़यामत तक के लिए महरूम कर दिया कि मेरी औलाद को खानदान नबूवत को कोई सदका और ज़कात न दे, इन पे सदका ज़कात हलाल नहीं। लोग तो अपनों के लिए कवानीन बनाते हैं कि मेरी नस्ल जो आइंदा ज़्यादा से ज़्यादा ऐश करे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस तरह फ़कीराना ज़िंदगी गुजार, हज़रत अबू बकर इस तरह फ़कीराना ज़िंदगी गुजार के गए, हज़रत उमर इसी तरह फ़कीराना ज़िंदगी गुजार के गए। तो इसलिए वो लोग हमारे लिए मशाल राह। यकीन मानिए ये दुनिया की चमक दमक ये किसी काम की नहीं है। कब्र के अंधेरों में जाके पता चलेगा कि हम करते क्या रहे और हमें करना क्या चाहिए था। अल्लाह ताला हमें हर वो अमल करने की तौफीक नसीब करे जो हमारी तारीक और अंधेरी कब्र में हमारे काम आ सके। जो हशर का दिहाड़ा तपता हुआ दिन और ज़मीन लोह की तांबे की बना दी जाएगी, सूरज सवा नेज़े पे आ जाएगा, उस दिन जो तपता हुआ सख्त गर्म दिन होगा, उस दिन के कोई सामान करने की भी फिक्र अल्लाह ताला हमें नसीब करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।